السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، 18ویں پارے کی تلاوت ہوئی، اس کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ نور، روشنی۔ سبحان اللہ۔ روشنی کا مطلب لائٹ کی روشنی نہیں۔ جب دل کالے ہیں، اخلاق کالے ہیں، عمل کالے ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، تکلیف ہے، انسان ٹینشن میں ہے، تو روشنی کیا کرتی ہے اس کو؟ تو اصل روشنی ہوتی ہے دل کی روشنی، اصل روشنی ہوتی ہے انسان کے علم کی روشنی، اصل روشنی ہوتی ہے اس کے عقل کی روشنی۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ نورم و کتاب مبینہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے پاس جو چیز نازل کیا وہ نور ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ شراب حرام نہیں ہے، آئیڈیالوجیز میں نہیں ہے، مذہبوں میں نہیں ہے، دینوں میں نہیں ہے۔ کیا تو بھی ایک بہانہ بنا کے مسلمان لوگ بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ چیزیں حلال کر لیتے ہیں۔ تو شراب حرام ہے، یہ اسلام اتنا سختی سے بولتا، اس کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہ انسان کو گندگی ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، فرق کرنے والی چیز اس کی عقل ہے۔ شراب سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی۔ ڈرگس، انما الخمر والمیسر۔ تو اسلام آ کے بولا کہ شراب کا ایک خطرہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، انسان کو تاریکی سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ سورہ کا نام ہے سورہ نور۔ اس کے ایک ایک حکم میں، ایک ایک روشنی، ایک ایک ہدایت میں روشنی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، انسان صاف ستھرا رہتا، یہ عبادت ہے۔ انسان اچھی بات کرتا، یہ عبادت ہے۔ انسان ظلم زیادتی نہیں کرتا، یہ اچھی بات ہے۔ یہ چیزیں ہم کو اسلام سکھایا، یہ نور ہے۔ جو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے وہ گمراہی میں رہتے، پریشانی میں رہتے، جھگڑوں میں رہتے، فساد میں رہتے، ان کو حقوق نہیں معلوم رہتے، انسانیت نہیں معلوم رہتی، حلال و حرام نہیں معلوم رہتا۔ تو اسی لیے ہمارا دین، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نور بولا۔ کیوں؟ کہ نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کی تعلیمات کیا تھی، نبی کے اخلاق کیا تھے؟ نور ہے۔ تو انسان کی خوشی، انسان کا اطمینان، انسان کی کامیابی، اچھی زندگی، پاک زندگی، یہ نبی کی تعلیمات میں ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات میں ہوتے ہیں۔ یہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اسلام لوگوں کو نور کی طرف لاتا ہر چیز میں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سورہ میں بہت چیزیں سکھائے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ زنا بہت بری چیز ہے۔ زنا، اللیگل ریلیشنز، آئی لو یو والی جو بات ہے، اسلام میں بہت گندی چیز ہے وہ۔ ایک مرد جب جوان ہو جاتا، اس کو ایک عورت کی ضرورت، خواہش رہتی، تو وہ سیدھا سیدھا پیغام دیتا ہے کسی شریف لڑکی کو، پاک لڑکی کو، جس کے کوئی دوست نہیں ہے، جس کے کوئی ریلیشنز نہیں ہے، پاک باز عورت کو، لڑکی کو، جس کو کہتے ہیں پاک باز، محسنات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے کہ زانی سے شادی نہیں کرنا، نہ زانی مرد سے، نہ زانی عورت سے، چونکہ ان لوگوں میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کو معلوم ہے شادی صرف انسان کرتا، بیل، بھینس، کتے، بلیاں نہیں کرتے۔ تو شادی کے بغیر کوئی رشتہ بھی اگر ہے تو ان میں بھی جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ کتے اور بلی کو، بھینس اور جانور کو نہیں معلوم کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ اسلام کو یہ معلوم، اسلام یہ سکھاتا کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، اور یہ ماں اور باپ اور بہن کا رشتہ باقی رکھنا ہے تو زنا کو روک دینا۔ زنا رہا تو ایک انسان کہیں بھی جا کے بچہ چھوڑ کے آ جاتا، پھر اس کو نہیں معلوم نا کہ اس کا باپ کون ہے، اور اس کا دوسرا بچہ دوسرے جگہ جو پیدا ہوا اس کو بھی نہیں معلوم نا اس کی بہن کا ہے، اس کا بھائی کا ہے۔ یورپ میں فریڈم کے نام پہ
آزادی کے نام پہ یہ جو کلچر بنا دیا گیا کہ کلچر کو ایجوکیشن، لڑکے لڑکیاں مل کے پڑھنا، مل کے کام کرنا، یونیسیکس سالون، یونیسیکس جو ہے نا ڈریس، یونیسیکس، یہ سب جو کلچر آیا، یہ کلچر جو ہے نا انسانی کلچر نہیں ہے، یہ جانوروں کا کلچر ہے. اسی لیے جتنے بیماریاں، جتنے مصیبتیں، جتنے جھگڑے، جتنے فساد، جتنا لوگ یہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں. ایڈس ایک بیماری ہے. 80 سے پہلے ایڈس نہیں معلوم تھی دنیا کو. سب سے پہلے امریکہ میں شروع ہوئی. ایڈس کیسا شروع ہوتی یہ لوگ بھی بولتے، فری سیکس کی وجہ سے ایڈس شروع ہوتا، بلکہ یہ بھی وہی لوگ بولتے. ان کا ہی کہنا ہے کہ فری سیکس یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک انسان شادی نہیں کرتا، لڑکیوں سے ملتا، لڑکیاں جو ہے نا لڑکوں سے ملتے اور سیکس کی زندگی گزارتے. اس کی وجہ سے یعنی ایک ہی عورت، ایک ہی مرد اگر زندگی نہیں گزارے، سب سے ملے تو اسے ایڈس آ جاتا. اور ایڈس کا علاج آج بھی نہیں ہے دنیا میں، آج بھی نہیں ہے دنیا میں، آج بھی ایڈس کا علاج نہیں ہے. کیونکہ انسان کی امیونٹی جو ہے نا، انسان کے اوپر جو ہے نا جو جراثیم آتے، جو چیزیں آتی، اس کو کنٹرول کرنے والی جو اس کے جسم میں امیونٹی ہے وہ ختم ہو جاتی. اس کے بعد ہر چیز اس کو اثر انداز ہوتی ہے، اور تھوڑا تکلیف اٹھا کے تھوڑے دنوں کے بعد انسان جو ہے نا وہ امیونٹی کو باقی رکھنے کے لیے دوائیں ہیں، لیکن بیماری کا علاج نہیں ہے. وہ تھوڑے دن کے بعد مر جاتا. وہ اکثر 99% لوگ عرصے میں مر جاتے. یہ بیماری بے حیائی کی وجہ سے آئی. تو اسی لیے اسلام زنا کی سزا پتھر سے مار دینا، ایک ہی چانس. چونکہ زنا کی وجہ سے آپ دنیا والے، یورپ والے یہ بولتے کہ ایک لڑکا لڑکی آزادی سے زنا کرے، ہمیں کیا تکلیف ہے، لیکن وہ لوگ آزادی سے زنا کر کے ایڈس پھیلا دے نا پوری دنیا میں. تو ایڈس پھیل رہا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کو بولتے ہیں سورہ نور. کیوں؟ اس کے اندر بتایا میرے عزیز دوستو، انسان کی سیکشول ڈیزائر یقیناً بہت تکلیف ہے، لیکن برداشت کرنا. نہیں برداشت کرے تو شادی کرنا. اور یہ مسئلہ رہتا 2-4 منٹ 5 منٹ کا رہتا. انسان کا ہارمونز جو ہے نا جب ایکسٹرا ہوتے باڈی میں، ایجاکولیشن ہو گیا تو ختم ہو جاتا انسان ٹھنڈا. لیکن ہمارے لڑکے اور لڑکیاں یہ کلچر جو ان کے اوپر تھوپ دیا گیا، سونپ دیا گیا، اس کی وجہ سے پریشان ہیں. اگر آپ کی نگاہیں نیچی رکھے آپ، اگر آپ جو ہے نا گانے نہیں سنے آپ، اور اگر آپ فلم نہیں دیکھے آپ، لڑکیوں کے فوٹوਆਂ نہیں دیکھے آپ، تو آپ یو کین کنٹرول یور ڈیزائرز. آپ اپنے آپ نفس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ دیکھو، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو دیکھ لیتے بیٹھے تو بے چینی پریشانی رہتی. تھوڑی دیر کے بعد آپ کیا کرتے، اس کو چرانے کی کوشش کرتے، یا کیسا تو بھی کھانے کی کوشش کرتے. لیکن اگر آپ کو بھوک ہے، آپ کھانے کے پاس نہیں ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے کام میں لگے ہوئے بزی ہے، تو آپ کا بھوک کا احساس کم ہو جاتا. جو ملا وہ انسان کھا لیتا بعد میں. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستو. اللہ کے رسول نگاہوں کا حکم، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو بولتا نگاہیں نیچی رکھو. تو زنا آنکھوں سے بھی ہوتا، زنا کانوں سے بھی ہوتا، زنا زبان سے بھی ہوتا. آخری اسٹیج زنا کا سیکشول ریلیشن، انسان کے پرائیویٹ پارٹس، انسان کے شرمگاہ سے زنا ہوتا. یہ حدیث میں ہے، العینان تزنیان. اس کی آنکھیں زنا کرتی ہیں. والذن یزنی، یہ کان زنا کرتا. والید تزنی، ہاتھ زنا کرتے. والرجل تزنی، پیر زنا کرتے. ہاتھ کا زنا کہ انسان ہاتھ سے گانے ہیں، فلم ہے، نیوڈیٹی ہے، پورنوگرافی. آج کل تو زنا اتنا تکلیف دہ ہو گیا کہ بعض دفعہ تو انسان کو جو ہے نا اس سے بچنا مشکل ہو جاتا. اور یہ چیزیں جب دماغ میں، دل میں اس کے اتر جاتی تو اس کے بعد اس کو نماز، روزہ، اچھے چیز، پڑھائی وغیرہ میں سب ختم ہو جاتا معاملہ. کوئی دلچسپی نہیں رہتی، دماغ خراب ہو جاتا. تو اسلام ایک طریقہ بتایا. آپ کو بھوک لگی، حلال روزی، کھانا حلال کھانا کھا لو. آپ کو بھوک لگی تو آپ حلال نہیں کھاتے ہیں، لیکن آپ ہر جگہ سے چوری کرتے رہیں گے، کمائیں گے نہیں، تو وہ تو سوسائٹی میں تو بیماری پھیلے گی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، نوجوان بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے. کیا آپ صحابہ کے پاس نہیں تھا؟ زنا تھا اس زمانے میں بھی، عام تھا، کامن تھا، لیکن صحابہ ہمارے زنا نہیں کرتے تھے.
لا یزنون، وہ لوگ زنا نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وعدہ لیتے تھے، جس کو بیعت بولتے. لڑکے لڑکیوں سے تو چوری نہیں کرنا، ولا یزنین ولا یقتلن ولا یسرقن، یہ سب جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بلکہ وعدہ لیتے تھے اللہ کے رسول، عہد لیتے تھے. تو آج میرے نوجوان بچوں، گانے تم لوگ سنیں گے، رات دن گانے سنتے رہیں گے. گانے میں کیا رہتا؟ گانوں میں کیا رہتا؟ گانوں میں لڑکیوں کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں رہتا، ان کے تعلقات کے بارے میں رہتا ہے. وہ گانے حرام ہیں، انسان کے جذبات کو بھڑکانے والے ہیں. رومانٹک گانے. فلم کیا ہے؟ فلم کیا ہے؟ فلم میں اگر عورتوں کو حجاب پہنا دو تو فلم انڈسٹری پوری کولاپس ہو جاتی. خالی عورتوں کی باڈی بتانا رہتا اس کے اندر. تو نوجوان بچوں کو کیا ہوتا؟ اٹریکشن رہتا. نوجوان بچوں کو سیڈکشن رہتا اور ڈیزائرز ان کے ایکٹیو ہو جاتے. اور بیچارے جو ہے نا ہمیشہ بے چین رہتے. اس کے بعد نیند میں بھی بے چینی، کلاس میں بھی بے چینی، جاب میں بھی بے چینی. یہ طریقہ نہیں ہے. جو لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کا دماغ، ان کا دل، ان کی آنکھیں، ان کا ہاتھ، ان کے پیر کنٹرول میں ہے، اسٹیبل ہے. وہ لوگ ہمیشہ صحیح ترقی کرتے. ان کا ایک ویژن رہتا، ان کا ایک اچیومنٹ رہتا، پاک باز زندگی. تو مومن کو اللہ تعالیٰ بولے نا کہ تم لوگ مومن رہے تو دنیا میں رول کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بولے یہی ہے، مومن حرام کام نہیں کرتا، ناجائز نام کا نہیں کرتا، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی حفاظت کرتے. اور آٹومیٹیکلی تو ہمارے بہنیں اور ہمارے بھائی اور ہمارے نوجوان بچے، ایزی ہے کنٹرول اپنے آپ کا کرنا، اپنے آنکھیں بند کر لینا، نہیں دیکھنا ہم لوگ. اور لڑکیوں کے لیے بھی فرض ہے وہ کہ اپنا جسم چھپانا باہر گئے تو. اور بوائز جو بھی آپ سے کنٹیکٹ میں آتے، سوشل میڈیا پہ دل نہیں ڈالنا، ایسا دل. کوئی بھی جو ہے نا بچہ پکچر ڈالتا اپنی موبائل پہ، جاتے جاتے یہاں سے ٹھہر کے سیلفیز. سیلفی کیا ہے؟ ہر سیکنڈ کے اپنی ایک پکچر ڈالنا، جھوٹی پکچر. دل صحیح رہنا، دماغ صحیح رہنا، جذبات صحیح رہنا، اخلاق صحیح رہنا. چوری کے سیلفیز جو ہے نا، جا کے ہوٹلوں میں چپکے تو بھی جا کے بیٹھ کے سیلفی لے کے ڈالنا، جا کے جو ہے نا دوسروں کی کاروں کے پاس ٹھہر کے سیلفی ڈالنا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بچے اس کو لائک ڈالتے، یا بچے لائک کرتے. لڑکی کیا کرتی؟ اپنا ڈریس ڈالتی، اپنا پرس ڈالتی، اپنا جو ہے نا مہندی کا ڈیزائن کیا ایک ڈالتے رہتے اس کے اندر، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں. یہی کام ہے، دھندا. تمہاری موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، خبر کو یاد کرو. یہ بچے جو ہے نا، لڑکے جو ہے نا، وہ لگاتے، کیا لگاتے؟ ایموجیز، لائک کے، ہارٹس کے، وغیرہ وغیرہ کے. اب یہ بچیاں خوش بہت لگائے، بول کے کیا ہوتا ہے لگائے تو اس سے کیا ہے اس سے فائدہ؟ یہ جھوٹا یہ نا ایک ایلوژن ہے، یہ جھوٹا ایک احساس ہے کہ میرے کو بہت چاہتے. کوئی بھی نہیں چاہتا، کہیں کو چاہتا؟ چاہے تو پیسے لا کے دیتا. کوئی بھی پیسے نہیں دیتا. شادی کرا، بیوی بنائے تو پیسے دیتا. اور کوئی بھی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. لائک کرنے کے لیے، لو کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے سب تیار ہے. بیوی بن رہے تو ذمہ داری ہو جاتی. آئی لو یو بول کے کوئی بولا، چلو ٹھیک ہے شادی کریں گے، بولو بھگ جاتا، پھر نہیں آتا دوبارہ، لڑکا رہا تو. اور لڑکی کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ سب الفاظ بنا دیے جاتے، یہ سب. تو میرے بہنوں، کوئی لڑکا بھی آپ کو فری میں کوئی چیز دینے والا بھی نہیں ہے، ذمہ داری لینے والا بھی نہیں ہے. فری ملکنگ، فری میں دودھ نکالنے کے لیے سب تیار رہتے. ٹائم پاس، شادی کرنا، گھر سنبھالنا، ذمہ داری سنبھالنا، یہ انسانیت ہے. اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے. بہرحال الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اسلام میں زنا کی سزا جو ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے. انسان کو قتل کرے تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن زنا کی سزا پتھر سے مار مار کے ختم کرنا ہے. شادی شدہ رہا تو، شادی شدہ نہیں رہا تو کوڑے مارنا، مسجد کے سامنے ٹھہرا کر کے، لوگوں کو جمع کر کے مارو، بلکہ قرآن میں کہیں کہ بولے تو دوسروں کو بھی معلوم ہونا. تو زنا بہت عذاب کی چیز ہے، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. زنا اللہ تعالیٰ مرد کے اندر خواہش رکھے، عورت کے اندر انسان باقی رکھنے کے لیے، کہ شادی کر کے حلال طریقے سے اولاد پیدا کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے
नेक औरतों को, शरीफ औरतों को कोई उनके ऊपर उंगली उठाया, 4 गवाह लेके आना कि ये बच्ची जो है ना ये गलत काम करी थी, बल्कि 4 गवाह, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गवाह ने लाया, खाली ऐसी बोला तो उसको पकड़ के मारना, कोड़े मारना। कहाँ मारना? मस्जिद के सामने लोग जमा करके मारना, क्योंकि इज्जत बहुत अहम चीज़ है, शराफत बहुत अहम चीज़ है। इंसान मर गया तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसकी इज्जत चले गई तो जिंदगी भर उसको तकलीफ रहती। तो इसीलिए उंगली नहीं उठा सकते आप। शरीफ औरतों का जिक्र करे अल्लाह ताला, मर्दों का भी वही हुक्म है, लेकिन औरतों को ज्यादा तकलीफ होती, औरतों की बदनामी ज्यादा होती। औरतों को अगर बच्चा हुआ और आप कोई उंगलियां उठा दे तो बोलेंगे बच्चा हराम का बच्चा हो जाता, तो वो प्रॉब्लम फिर बच्चे की जिंदगी में भी चला जाता। तो इसीलिए किसी औरत पे भी उंगली नहीं उठाई जा सकती, शरीफ औरत पे, जब तक के आप 4 गवाह नहीं लेके आते। यरमून अल मुहसनात तुम लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम, समानी जल्द पकड़ के मारो, उनको कोड़े मारो, 80 कोड़े मिनिमम, मैक्सिमम भी मार सकते। उल्मा बोले कोड़े मारते वक्त मर गया तो भी नहीं, माँ खत्म करना, पूरे कंप्लीट करना, क्योंकि अल्लाह बोले 80 मारो, बोले मर जाने दो, हमको नहीं चाहिए। जो मुसलमान या एक इंसान की औरतों की इज्जतों से खेलने वाला इस दुनिया में जीने का हक नहीं है उसको, क्योंकि औरत को इज्जत, एक मर्तबा औरत की लूटी गई, औरत की इज्जत खराब की गई तो वो बेचारी नहीं, उसका पूरा खानदान, उसका बाप माँ, उसका शोहर, सब लोग जीते हुए मरते हैं, जीते हुए मरना पड़ता उसको। सोचो जरा, मुसलमान चूंकि एजुकेटेड नहीं है, दुनिया के सामने बोलने के लायक नहीं है, इसीलिए फ्रीडम है वो है बोले तो खामोश बैठ जा रहे। आके बात करो, बोलो, पूछो कि वो औरत जिसकी इज्जत से खेला गया, या है कि जिसको रेप किया गया, या है कि जिसके साथ जिना किया गया, उसके ऊपर, उसके शोहर पे, उसके भाइयों पे, उसके खानदान पे क्या गुजरती, पूछो जाके, उसकी माँ पे क्या गुजरती। तो इसीलिए इस्लाम में जो सजा है ये बिल्कुल सही सजा है, ये महफूज रखने के लिए लड़कियों को। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं शोहर और बीवी भी एक दूसरे को जो है ना जिना का इल्जाम नहीं लगाना, लगाए तो उन लोगों भी गवाह लेके आना, नहीं लेके आए तो खसम खाना, अल्लाह का 5 मरतबा खसम खाना, अल्लाह का अजाब आना मेरे ऊपर बोल के। शोहर को भी इजाजत नहीं है, बीवी को भी इजाजत नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है बोल के बोल देते आसानी से, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत गुनाह की बात है ये। या है कि तू जो है ना फाहिशा है बोल के बोल देते, जानिया है बोल देते, वो बेचारी खामोश बढ़ जाती होगी, लेकिन दुनिया में उन खामोश बढ़ जाती है। अल्लाह तो पकड़ रहा है, अल्लाह तो लिख रहा है, फरिश्ते तो लिख रहे हैं, जवाब देना है। जुबान, अदब से बात करना, अखलाक से बात करना, अपनी जुबान में अदब रहना, अपनी जुबान में अखलाक रहना, अपनी बातों में शराफत रहना, इसको बोलते मुस्लिम मुआशरा। आपको समझ में? अल्लाह के रसूल के रहमतुल्लाह अल आलमीन थे, सारी दुनिया के लिए रहमत बना के गए थे। ये बातें आज भी नहीं मालूम लोगों को, आज भी इंप्लीमेंट नहीं करते लोग। जब अल्लाह के रसूल वो जमाने में सिखाए थे, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता था, जो जंगलों में रहते थे, जो पहाड़ों में रहते थे, जो बच्चियों को दफन कर देते थे, उनको सिखाए अखलाक। आज भी ये अखलाक अगर हम सीख जाए तो हमारे अंदर अदब आ जाता, सिविलाइजेशन आ जाता, कल्चर आ जाता। मुसलमानों के बस्तियों में जाके देखो, पता चलता कल्चर नहीं है, तहजीब नहीं है, गंदगी है, अखलाक नहीं है। आप बोलोगे गरीब है, गरीबी से ताल्लुक नहीं है, शराफत से, ईमान से ताल्लुक है। साफ रहना, सुथरे रहना, प्यार से बात करना, हंस के बात करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, माँ बाप के साथ अच्छे रहना, बीवी के ऊपर जुल्म नहीं करना। इसके लिए पैसे से क्या ताल्लुक है? जैसा आप जिंदगी गुजार रहे, जितने पैसे है उसमें इसके बजाय शराफत से गुजारो। पैसों से क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है ईमान, अखलाक से, अदब से, तहजीब से, एजुकेशन से। तो एजुकेशन वगैरह ये सब दुनिया के लोग, काफिर लोग अपने तजुर्बा से सीख जाते। हमारा इस्लाम हमको दीन सिखाता है ऐसा करो बोल के। तो बीवियों को बोलने की भी जरूरत नहीं है। फिर अल्लाह ताला बोलते हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे जो तोहमत लगाए थे उनको पकड़ के मारो, बोले अल्लाह ताला यहाँ पे वल्लज़ीना जाऊ बिलिफ्कि उस्बतम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। कभी भी किसी मोमिन और मोमिना के मुतालिक उंगली उठाए तो हम लोग जो है ना उसका साथ नहीं देना, उंगली उठाने वाले का। हम लोग बोलना कि गोया कि मेरे बारे में बोल रहा। कुरान में बोले अनफुसहुम खैरा, कोई किसी पे तोहमत लगाए तो तुम अपने बारे में क्यों अच्छा नहीं सोचे? अपने बारे में तोहमत उस पे लग रही, क्योंकि उस पे लगना मुझ पे लगना बराबर है। किसी पे तोहमत लगी तो इंसान क्या सोचना कि मेरे ऊपर लग रही,
تو اسی لیے ساتھ نہیں دینا, پوچھنا, سمجھانا, بولنا, پروف کرنا. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. یہ جھوٹ ہے بھائی, نہیں بولو ایسا. یہ تہمت ہے بھائی, نہیں بولو ایسا. یہ فرض ہوتا ہمارا. ایسا نہیں کہ دوسروں کے متعلق ہے تو اٹھاتے جاؤ بات. تہمت, ایکیوزیشن, بدنام کرنا, غلط بات لگانا بہت تکلیف کی بات ہے. ایک انسان چور نہیں ہے اس کو چور بولے آپ. ایک لڑکی شریف ہے اس کو آپ شریف نہیں ہے بولے آپ. ایک بیوی شریف ہے اس کو شریف نہیں ہے بولے آپ. اس کو معلوم ہے کتنی تکلیف ہوتی. مر گئے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, یہ تو ڈیلی کا تکلیف کی بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بولے اجازت نہیں ہے بولے. بہت سی آیتیں بیان کر رہے, اس کے بعد میں اہم باتیں بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بولتے جو لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو برائی پھیلاتا اس کا عذاب بہت برا عذاب ہے, اس کو عذاب علیم, دردناک, پینفل پنشمنٹ ہے اس کو. برائی پھیلاتا, کیا برائی پھیلاتا؟ لڑکیوں کے فوٹو دوسروں کو شیئر کرتا, ریلز بھیجتا, گانے بھیجتا, سبسکرپشن لیتا. کس کا؟ فلموں کا, گانوں کا. وہ سبسکرپشن کیا کرتا؟ تو بھی دیکھ دیکھ, میں دے دیا پیسے, تو بھی دیکھ. آدھی بات سمجھ میں؟ بے حیائی پھیلانا, لڑکیاں اپنے پکچرز ڈالنا, فوٹوان ڈالنا, اپنی آواز ڈالنا, اپنا ڈیزائنز. بے حیائی پھیلانے والی بات. کیوں ڈالتے بھائی آپ کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ بولے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. دردناک عذاب ہے. ہمارا معاشرہ عذاب جو ہے نا, ذلت, نوکریوں کا چلے جانا, کاروباروں کا ڈوب جانا, میاں بیوی کے جھگڑے, بھائیوں کا لڑنا, کینسر, بیماریاں, یہ سب عذاب ہے. سکون کی زندگی نہیں, ذلت کی زندگی. پڑھے لکھے میں پیچھے ہو گئے, جاؤ کہ پولیس والوں کے جوتے کھانا, گورنمنٹ کے جوتے کھانا, یہ امت, یہ ذلت کی بات ہے. یہ سب عذاب ہے یہ. تو بے حیائی سے بچ کے رہنا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, گندی بات کرنا بے حیائی ہے. گندی پکچر دیکھنا, دکھانا, خرچ کرنا, یہ سب بے حیائی میں آتا. عذاب علیم, بہت شدید عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان سے بچ کے رہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. جو مسلمان شریف عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے, بے حیائی کی, برائی کی, زنا کی, گندگی کی, ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت یعنی مطلب اللہ رحم نہیں کریں گے اس کے اوپر, اللہ اس کو برکتوں سے نوازیں گے نہیں, اور آخرت میں الگ عذاب ہے ان کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہے, اخلاق سکھا رہے, حیا کے اخلاق. دنیا والوں کو تو آج بھی نہیں معلوم ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ گھر میں کبھی بھی داخل ہو تو سلام کر کے, آواز کر کے, تستأنسو بولے تو استیناس یعنی لوگ فیملیئر ہو جانا, یعنی مطلب آپ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اکبر ایسا ذکر کرتے ہوئے, آواز کرتے ہوئے, کھانستے ہوئے, کچھ تو بھی ایسا آپ گھر میں آنا. پھر اس کے بعد سلام کرنا. سلام نزدیک آنے کے بعد کرتے ہیں نا, لیکن آپ آدھے بول کے پہلے سے معلوم ہو جانا. حتی تستأنسو وتسلموا علی اہلہا, سلام کرو. پھر تو علماء کرام یہ سب چیزیں سکھائے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, کوئی آدمی آ کے ایسا کونے میں سے جھانک رہا تھا. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں وہ تھی کنگھی. بولے آنکھ پھوڑ دیتا ہوں اس کی مار کے. انما جعل الاستئذان لاجل النظر, اجازت کا حکم آیا ہی کس لیے؟ نہیں دیکھنا بول کے. تو دیکھ کے بعد میں اجازت مانگتا. تو چھپ کے دیکھنا, چھپ کے جو ہے نا دوسروں کے بیویوں کے فوٹو لے کے آ کے عورتیں کیا کرتے اپنے شوہروں کو, بچوں کو بتاتے. حرام, گناہ. شادیوں میں جا کے فوٹوان لے دے. کس کے فوٹوان لے دے؟ پورے عورتوں کے. کیوں بھائی لے دے آپ؟ کون دی اجازت آپ کو؟
آج کل شریف عورتیں دعوتوں میں جانے ڈر رہی ہیں. کلچر بن گیا موبائل لے کے فوٹو لے رہے. بھائی تم آپ کی فوٹو آپ لیجیے, آپ دوسروں کی فوٹو لینے کا اختیار پوچھ کے لیجیے, آپ پرمیشن سے لیجیے. آپ کون دیا اختیار آپ کو؟ سی سی ٹی وی کے کیمروں میں سے فوٹو نکال لے رہے, کون اجازت دیے؟ حرام, گناہ, لوگوں کی پرائیویسی پہ حملہ. اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دی اس کو. اللہ تعالیٰ تو دیکھو نہیں بولے, یہاں پہ تو آپ پورا ریکارڈ کر رہے, ویڈیو بنا رہے. کسی کی بھی فوٹو, کسی کے بھی متعلق چھپ کے سننے کی اجازت نہیں ہے. بھائی انسان ہے, گھر میں بیٹھ کے بات کر رہا. اللہ کے رسول بولے چھپ کے دوسروں کی بات اگر سن رہے ان کو پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوہا پگھلا کے ڈالیں گے, سیس پگھلا کے کانوں میں ڈالیں گے قیامت کے دن. یہ ادب سکھائے ہم کو, اخلاق. بیٹے کو اجازت نہیں ہے چھپ کے ماں باپ کی بات سننا, ماں باپ کو اجازت نہیں ہے. اللہ یہ کہ تربیت ہے, چھوٹے بچے الگ بات ہے, لیکن جب حدود میں آگے بچے شادی شدہ ہو گئے اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ حتیٰ تستأنسوا, اجازت لے کے داخل ہو, سلام کر کے داخل ہو, اجازت لے کے گھر میں آؤ, سلام کر کے گھر میں آؤ. لوگوں کو ملے تو سلام کرو. جب تک اجازت نہیں دیتے ہیں اس وقت تک داخل نہیں ہونا. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اگر چلے جاؤ بولے تو چلے جانا. ہاں, چلے جاؤ بولے تو چلے جانا. نہیں بھائی نہیں ملنا چاہ رہے, چلے جاؤ. فون نہیں اٹھائے یا کہ بزی ہے بولے, تکلیف کی بات نہیں. ہوا ازکیٰ لکم, یہ تمہارے اخلاق ہے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ تمہارے لیے شرافت ہے تمہاری. اللہ تعالیٰ بول رہے یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے. واللہ بما تعملون علیم. اللہ تعالیٰ بولے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ میں پورے حدیثوں پہ عمل کرا, پورے آیتوں پہ پڑھا, لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکا آج تک. کہیں کہ بولے تو کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگوں کو اجازت لیتا ہوں, السلام علیکم بولے تو آؤ بولتے, کوئی بھی جاؤ بول کے آج تک بولا ہی نہیں. اس پہ عمل نہیں ہو سکا میرا, بلکہ ان کو افسوس رہتا تھا. کاش کہ کوئی میرے کو بولتا چلے جاؤ بولے تو اس پہ بھی عمل ہو جاتا تھا. اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا, گھر کو جا کے کھٹکا مارے, جائے بھائی تم چلے جاؤ, میں اپنے کل ملتا ہوں بلکہ بولے تو میں اس پہ بھی عمل ہو جاتا تھا. میرا اس پہ عمل نہیں ہو سکا میری پوری زندگی میں, بلکہ ان کو افسوس رہتا تھا. پورا عمل ہوتا تھا ہر چیز پہ. وہ لوگ ہر چیز پہ عمل کرتے تھے نا, سچے مسلمان تھے وہ, اسی لیے اللہ عزت دیے تھے ان کو. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, واپس چلے جاؤ. تو اجازت لے کے لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنا. لوگوں کے گھروں میں 12 بجے رات کو فون کال کر رہے آپ, پھر میسج ڈالتے, 2 بجے رات کو کال کر کے مولانا سے فتویٰ پوچھے, مولانا یہ فتویٰ مولانا فون نہیں اٹھائے. دوسرے دن مولانا بہت بدماش مولانا ہے بھائی, بہت تکبر ہے ان کو, فون نہیں دیتے, جواب نہیں دیتے, فتویٰ نہیں دیتے. نوکر کو بھی نہیں کر سکتے آپ 2 بجے رات کو مولانا کو فون کرتے ڈرانے کے لیے. امام صاحب, مؤذن صاحب, مولوی لوگوں کے کیا بیچارہ مسکین, کہ امت جو ہے نا ان کو چندہ دیتی نا, تو ان کو 24 آورس کے نوکر ان کے, جب بولے جب دینا, فتویٰ دینا, بیان کرنا, مسئلہ بتانا, پھر انہوں لڑنے تیار ہے تو اس کو سمجھانا. انہوں جو ہے نا آپ غلط بول رہے بول کے اس کو صحیح کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. اب یا تو ہم لوگ صحیح بول کے بول دینا, یا تو سمجھانا, نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی, مسکا لگانا, گویا کہ دین ہمارا بنا ہوا دین ہے. یہ امت بنو اسرائیل, اللہ کے رسول بولے بنو اسرائیل کے جیسا رہتی ہے امت بول کے. تھوڑا بنو اسرائیل سے آگے بڑھ گئی ہے امت, اب بنو اسرائیل کو پیچھے چھوڑ دی ہر چیز میں. شرک, بدعت, چوری, جھوٹ, دھوکہ. ہاں, وہ لوگ اللہ تعالیٰ بولے وہ نیک کام کرنے والوں کو قتل کرتے, ان لوگوں کو بدنام کرتے بول کے. ہم لوگوں کیا چھوڑ دے, ہمارے بھی ہم لوگ چھوڑ دے, علماء بیچاروں کو سب کو بدنام کرتے پھرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب چلے جاؤ بولے تو چلے جانا, پرمیشن لینا, اجازت لینا, تنہائی کا خیال کرنا, آداب. اس سے ہٹ کے اور بول رہے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو. پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو سب بیان کرے. کیا بولے, عورتیں من ابصارہن, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, اپنی زینت کو, اپنی خوبصورتی کو, اپنی بیوٹی کو, اپنے ڈیزائنز کو چھپانا. زینت بولے تو یہ سب چیزیں آتے, بیوٹی, کپڑے, سب چیزیں جو بھی اٹریکشن رہتا, جو بھی بیوٹی رہتی, جو بھی زینت رہتی, اس کو نہیں بتانا. اسی لیے صحابیات کالا برقع پہن لے کے چلے جاتے تھے, اندر
کچھ بھی نہیں دکھتا، اوپر سے کالا، دیکھے تو شیطان آئے جیسا، ڈر کے بھاگ جانا لوگا. تو کالا برقع. آج کل کیا ہو گیا، برقعے خود گورے ہو گئے. ایسے ایسے برقعے ہے، فش برقع ہے، کروکوڈائل برقع ہے، کیا کیا برقعے ہے. کپڑے اندر کے سستے، باہر کے برقعے مہنگے، سٹون لگے ہوئے ہے، گولڈ لگا ہوا ہے، وہ کیا کیا وہ برقعے ہے. پریشان ہو جانا وہ برقعے دیکھے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. برقع حجاب، جس کو برقع بولتا ہوں میں، اس کو حجاب بولتے. وہ حجاب کا مقصد اندر کلر کا کپڑا رہتا اس کو چھپانے کے لیے، لیکن یہ اوپر کا حجاب آج فساد فتنہ، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو ایسا مسئلہ بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ بولے مومنین عورتوں سے بولو کہ اپنی زینت چھپائے. خمار، خمار بولے تو دونی، دوپٹہ. آج کل کا دوپٹہ کیا ہے، وہ اسکارف 30 سینٹی میٹر کا ہوں گا. پہلے زمانے میں دوپٹہ بولے تو 2 میٹر کا رہتا تھا، سر، گردن، کمر، پیٹ، سینہ سب چھپ جاتا تھا ایسا لپٹے تو. سر چھپانے کے لیے دوپٹہ ہوتا تھا. دوسرا کپڑا گردن سے نیچے تک ہوتا تھا، دوپٹہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ بولے دوپٹہ ڈالو، بولے 2 میٹر کا. 2 میٹر یہاں پہ نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں ایسا سب ڈالے تو خود بخود چھپ جاتی وہ چیزیں. پھر اپنے شوہروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہے نا، یہ چیزیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بولے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے جو بھی غیر شادی شدہ ہے ان کی شادی کرنے کی فکر کرو، جلد سے جلد شادی کرو، انسان کی ضرورت ہے. اور جلد سے جلد شادی کرنے کے لیے بچوں کو گریجویشن کے بعد نوکری لگانے کا اگر سوچے تو شادیاں جلدی نہیں ہوتے. 6-7 سے ہی بچہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہے نا جا کے کام کرنا، اتنا زیادہ پڑھنے کا کچھ بھی نہیں رہتا بچوں کو. سب بیکار باتیں، یہ الو بنانے کے دھندے، بے حیائی پھیلانے کے لیے. کیا رہتا بچوں کو پڑھنے کا؟ 200 صفحے کی کتاب 365 دن میں پڑھتا ہوں. 1 گھنٹے میں پڑھ سکتے حقیقت میں دیکھا گیا تو، صحیح طریقے سے اگر پڑھایا جائے تو. میں چیلنج کر کے بول رہا ہوں میں. تو ہم لوگوں کا پورا ایجوکیشنل سسٹم بدماشاں بنائے، ہم لوگ اس کو کر رہے، ان لوگوں نے اپل کر رہے. وہ لوگ جو ہے نا کانسیپشنل، آئیڈیل، وہ جو ہے نا تھیوریٹیکل، پریکٹیکل، کیا کیا کراتے ہیں ان لوگ. ہم لوگوں کو بولے یہ کتاب پڑھنا، امتحان لکھنا، پاس ہونا. ہم لوگ پاس ہوتے ہی رہتے خالی انڈیا میں. تو اصل میں انڈیا کو ان لوگوں کو نوکر بنانے کے لیے سلیبس بنائے تھے، ان کو نوکر تھا یہ تھا. اور ہم لوگ کیا ہے آج بھی اسی کو فالو کر رہے. مسلمانوں کو نہیں فالو کرنا چاہیے، لیکن فالو کرتے کیا کریں گے. بہرحال بچے جو ہے نا 5ویں 6ویں جماعت میں جب 8-9 سال کے ہو جاتے بچے، جب سے جا کے سیکھنا، فن سیکھنا، اسکل سیکھنا، بزنس سیکھنا، کام سیکھنا، روزانہ 2-3 گھنٹے سیکھنا. 12 15 18 سال کے ہوتے ہوتے ہی ہیز ٹو ارن سم منی، کمانے کے لائق بن جانا. تو کیا ہوتا، جب پیسہ آیا تو اس کو ہمت آتی. اور پڑھنا ہے پڑھو، پڑھائی کمانے میں دونوں میں فرق نہیں ہے. پڑھائی زندگی بھر پڑھنا، مرنے تک پڑھنا. تو بہرحال یہ چند باتیں، اور بھی بہت باتیں بولنے کی ہے لیکن کہاں بول سکتے. بولیے آپ لوگ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، شادی کرو جو بھی جو ہے نا شادی کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. شادی کرے تو اللہ تعالیٰ دولت دیتے. عجیب، پکی بات ہے، غلط بات ہے؟ پکی بات ہے کہ ایک دماغ سے انسان جتنا کماتا، 2 دماغ سے زیادہ کماتا، دونوں مل کے کماتے. پھر بچے ہو گئے تو بچے بھی مل کے کماتے، محنت کرتے. آج کل ہم لوگ کلچر ہی چینج کر دیے، اس کی وجہ سے ہمارے کو مسائل ہوتے ہیں. ورنہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا جلدی شادی کرتے، جلدی بچے ہوتے. 25 سال تک ہونے تک جو ہے نا بچہ جوان ہو جاتا، بچہ بھی کماتا، سب مل کے کماتے. آپ بولیں گے آج کل جاب نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، سب ہے. ہم لوگ نہیں ہے لائق، اس کے قابل نہیں ہے ہم لوگ. وی آر ناٹ سینسنگ دا ورلڈ. دنیا میں پیسہ کس میں کمانا، کیسے کمانا، وہ اس کا ایک سینس ہوتا، وہ چیز سیکھنا پڑتا. تو اس کے حساب سے محنت کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے فقراء یغنیہم اللہ، اللہ جو ہے نا دولت دیتے. بلکہ بولے حدیث میں بھی ہے، کوئی آدمی جو ہے نا عزت محفوظ رکھنے کے لیے، شرافت کے لیے شادی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو مالدار کر دیتے. حدیث میں. بہرحال اور بھی بہت سی باتیں ہیں آداب اور اخلاق کے. کب جو ہے نا بچے گھر میں، ماں باپ کے گھر میں کمرے میں کب جانا، کب نہیں جانا، یہ سب اس کے اندر ذکر ہے. سورہ نور پڑھنے کے لائق ہے، ضرور پڑھیے آپ لوگ.
اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے آنکھوں کی، کانوں کی، زبانوں کی حفاظت فرما اللہ۔ اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے، نفاق سے، شہوتوں سے بچا لے اللہ۔ اللہ ہمارے کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا بنا دے اللہ۔ اللہ ہمارے نوجوان بچوں کے شرم گاہوں کی حفاظت فرما اللہ۔ اللہ ان کو زنا سے بچا لے اللہ، ان کو بے حیائی سے بچا لے اللہ۔ اللہ ان کو فلموں سے، ریلوں سے، نیوڈیٹی سے، پورنوگرافی سے بچا لے اللہ۔ اللہ ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ وہ بے حیائی سے بچ جائیں اللہ۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ اور دین پہ زندہ رکھے اللہ۔ اللہ ہمارے مسجدوں کو آباد رکھے اللہ۔ اللہ ہمارے مدرسوں کو آباد رکھے اللہ۔ اللہ مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔